کیسر بھی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ، جماعت کا شکریہ، الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ کہ آپ نے وہ کاز جو آئی تھنک ہم ہر پاکستانی کی دل کی آواز ہے اس کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کم از کم آپ اسلام آباد پولیس کے ڈنڈے بھی کھاتے ہیں وہاں پہ، لیکن آپ پھر بھی وہاں پر فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اسلام آباد والے آپ کا جو اظہار یکجہتی والا مظاہرہ تھا اس سے پہلے جو ہوا جماعت اسلامی کے ساتھ، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ، پلیز مجھے وہ بھی تھوڑا سا بتائیے، پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رائے صاحب، آپ نے اس اہم موضوع کو اہمیت دی۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی نے گزشتہ دنوں جو ایک بڑا ایونٹ کیا جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ انٹرنیشنلی وہ رپورٹ ہوا، الجزیرہ نے اس پر بات کی، فاکس نیوز نے اس پر بات کی، اور اس کو دنیا کا ایک بہت بڑا جو مظاہرہ ہے وہ قرار دیا۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی کال پر جس طرح لوگ نکلے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم، جو پاکستانی قوم ہے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ وہ جماعت اسلامی کی کال پر وہاں آئے، اور جتنے بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں پر فلسطین کے اپنے بہن اور بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا، امریکہ اور اسرائیل کی جس طرح مذمت کی۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ وہاں پر ہمارے پروگرام سے ایک دن پہلے اسلام آباد انتظامیہ نے جس طرح لاٹھی چارج کیا، جس طرح گرفتاریاں کی گئیں، اور جس طرح اس پروگرام کو گویا کہ ایسے شو کیا گیا کہ جیسے وہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے جماعت اسلامی کے کارکنان اور عام عوام جو فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہی تھی اس سے وہ الجھے۔ یہ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ وہاں پر ہمارے لوگ زخمی ہوئے۔ ہماری اسلام آباد کی قیادت جناب نصر اللہ رنداوا صاحب جو امیر ہیں جماعت اسلامی اسلام آباد کے، نائب امیر جماعت اسلامی جناب میاں محمد اسلم صاحب، اور باقی لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ان کو، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ باقاعدہ ان کو تشدد کیا گیا۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے تھے، اس کے انتظامات کے لیے وہ مصروف تھے۔ یہ کوئی یکدم انتظامات کے لیے جماعت اسلامی نے وہاں سٹیج سجانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کافی دن پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا، درخواست اپلیکیشن بھی دی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ پرامن احتجاج ہے اور آئینی اور جمہوری حق ہے، اور پوری دنیا کی عوام جو ہے، اب تو مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس پر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا ذرا احساس نہیں ہوا کہ پورے پاکستان کا اس سے بیرونی دنیا میں امیج کیا جائے گا۔ لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی نے اس چیز کو فیس کیا اور پرامن رہی، اور اپنے پروگرام کو جیسے تیسے ہے کوشش کر کے اس کو مکمل کیا۔ لیکن ہم نے پاکستان کا جو پوری دنیا میں چہرہ گیا وہ یہی تھا کہ پوری قوم جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور ایک بڑی آواز جو ہے وہ پوری دنیا نے سنی۔ آگے چلیں گے تو میں شو میں اسی آج کی شو میں آگے چلیں تو جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا پلان لاہور کے لیے بھی ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ الخدمت فاؤنڈیشن۔ کاز الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی وہ واحد فاؤنڈیشن ہے ایٹ دس مومنٹ، ماضی میں اور بھی ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن از دا اونلی ون، لیکن واحد فاؤنڈیشن ہے جو اس ٹائم کے اوپر پاکستان کی پاکستان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پیلسٹائن میں بھی کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے ایک فوٹیج جس کا آج بھی ذکر ہوا، آج کی ملاقات میں بھی سراج صاحب سے ذکر ہوا کہ 7 کو وہاں پر بمباری سٹارٹ ہوتی ہے، 8 کو ہم نے ایک فوٹیج دیکھی، 8 کو اس فوٹیج میں ایک فلسطینی وہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جیکٹ پہن کر گھوم رہے تھے، مدد کر رہے تھے دوسرے لوگوں کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن فلسطین کے لیے کیا کیا کر رہی ہے، کیسے پہنچے وہاں پہ، اگر نہیں پہنچے تو کون لوگ ہیں جو وہاں پر ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی؟ بہت شکریہ رائے بھائی۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا جی پلیز۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک مکمل ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا نام ہے الخدمت گلوبل۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دنیا میں تقریباً 100 بڑی این جی اوز جو ہیں جو ویسٹ میں ہیں اور مسلم ممالک میں بھی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک نیٹ ورک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثلا ترکی کی بہت ساری آرگنائزیشن پاکستان میں کوئی کام ہو تو وہ کرتے ہیں، جب ان کے ضرورت ہو تو ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو وہ ایک نیٹ ورک ہمارے پاس موجود ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی واقعہ وہاں پر ہوا تو ہم نے ان کو گو ہیڈ دیا کہ ہم آپ کو پیسے بھجوا رہے ہیں، آپ اپنا کام شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ پیسے کا لین دین تو آلریڈی ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور وہ آفیشلی ہوتا ہے سارا۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے فوری طور پر وہاں پہ جو بھی ریلیف کا کام جو ہے نا وہ شروع کر دیا۔ ابھی تک پاکستان سے ہم نہیں جا سکے۔ اچھا، کوئی بھی الخدمت کا بندہ پہنچا نہیں وہاں؟ نہیں، بالکل کوئی نہیں پہنچا، بلکہ اب جو سامان ہم نے بھجوانا شروع کیا وہ بھی ہم نے این ڈی ایم اے کو دیا۔ این ڈی ایم اے نے جا کے ایجپٹ میں وہ لینڈ کیا، وہاں سے بھی ٹرکوں کے ذریعے
وہ جو رفح فاٹک ہے، رفح گیٹ جو ہے، اس سے ذریعے وہ آگے جائے گا. ٹھیک ہے لیکن اب جو ہم پیسے اب تک ہم 15 کروڑ کا کام وہاں پہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے اور تقریباً 4 کروڑ کا کام ہم نے تھرو NDM میں بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو وہاں پہ سچویشن ہے نا، اس کا آپ اندازہ یہ کر سکتے ہیں کہ بھی شاید تاریخ کے اندر کبھی بھی 20 لاکھ لوگوں کو اس طرح سے بھوکا مارنے کی اور بیمار کر کے شیلنگ کر کے ایک محصور پرزن کے اندر محصور کر کے کرنے کا واقعہ شاید اس نون ہسٹری کے اندر نظر نہیں آتا. چند 100 کا چند ہزار کا ہوتا ہے، 20-22 ہزار لوگوں کا نہیں ہوتا. اور صرف چند دن کے اندر 3400 بچے مار دینا، 8.5، اور پھر مسلسل مطلب چلی جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا شہر تباہ ہو گیا، آدھا شہر کیمپوں میں آ گیا، باقی جو گھروں میں ہیں وہ ویسے محصور ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ تو کہ بہت طویل ایک فلاحی منصوبہ ضرورت ہوگی، جس کے لیے ہم ریہیبلیٹیشن کے لیے سالوں لگیں گے. اور لیکن یہ 3 جو کام ہوتے ہیں نا، امیڈیٹ تو ریسکیو ہے، ابھی تک وہ ریسکیو کی حالت سے نہیں نکلے. بم آتا ہے تو وہ نکال لیں. پھر ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں تو یہ بین چل رہی ہیں. ریلیف بھی اور ریسکیو کی. ریہیبلیٹیشن کا معاملہ تو بعد میں آئے گا. تو اس وقت تو ہم جو لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں انہی کے ذریعے ہی ان سارے معاملات پہ خرچ کر رہے ہیں. اب جب یہ اللہ کرے جنگ بندی جلدی ہو جائے اور کوئی معاملہ کہیں طے ہو، تو پھر ایک بہت بڑے پیمانے پر کام کرنا کے لیے ضرورت ہوگی. ہمارے ڈاکٹروں کی 400-500 کی لسٹ تیار ہے. تو والنٹیئر پاکستان ہے، والنٹیئر ہیں، جانے کو تیار ہیں. لیکن یہ کہ جب تک وہ جانے کا راستہ نہیں کھلتا، بارڈر نہیں کھلتا اور وہ سب چیزیں بند نہیں ہوتی، اس وقت تک تو نہیں. اس وقت تک جو ہم کام کر سکتے ہیں اس کو ہم جاری رکھیں. مطلب ابھی تک پاکستان سے الخدمت فاؤنڈیشن نے 19 کروڑ روپے کا تقریباً اور ڈونیشن اکٹھے کتنے ہیں ابھی تک؟ ہمارا 1 ارب کا ٹارگٹ ہم نے رکھا ہوا ہے جی کہ انشاءاللہ العزیز ہم 1 ارب اہل پاکستان سے اکٹھا کر کے اس کار خیر کے اندر 1 ارب تو کچھ بھی نہیں کرے گا. ہم سوری ٹو سے دیٹ، لیکن 1 ارب روپیہ غزہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. جو وہاں پہ تباہی اتری پڑی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے 1 ارب روپیہ. ہمیں تو کئی ارب چاہیے ہوں گے. دیکھیں جی، انیشلی تو جو ہمارے پاس وسائل نظر آتے ہیں یا جو لوگ دیتے ہیں، جو ہمارے ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ 1 ارب میٹ کر لیا آپ نے ٹارگٹ کے تقریباً. مطلب پھر اگلے اربوں کی بات کرتے ہیں نا کہ اگر پاکستان نے ڈونیٹ کر دیا 1 ارب. اب مطلب یہ کہ یہ تو ہمیشہ ہی ایسے ہوا ہے کہ ہم نے تو تھوڑا ہی سوچا ہے، تو اللہ میاں کی طرف سے زیادہ ہی ہوا ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ 1 ارب روپے سے تو ہم بہت میڈیکل فیسلٹیز بھی نہیں وہاں پہ پرووائڈ تو. لیکن ظاہر ہے مطلب جیسے جیسے لوگوں میں یہ احساس ہوگا، اور آپ کا آج کا پروگرام سننے کے بعد لوگوں میں احساس ہوگا کہ بھی نہیں، ہمیں اپنے خرچے کٹ کر کے بھی کوئی چیزیں جو ہے نا دینی چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز ابھی تو ہم 1 ارب کا سوچا ہوا ہے کہ یہ اچھا ہم اگلے دنوں میں 1 ارب تو چلیں اس کو فردر، اس میں آج سارے ٹاپک یہی ہمارا آج کا. کیسر بھائی 19 تاریخ کا ایک پروگرام ہے جس پہ آج آپ لوگوں نے سب کو اکٹھے کیا ہوا تھا منصورہ میں. کیا کرنے جا رہے ہیں 19 کو، کیا پلان ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک قومی فلسطین کانفرنس کی رائے صاحب اسلام آباد میں، جس میں پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو ہیں انہوں نے شرکت کی، اور ایک اعلامیہ ہم نے جاری کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ پوری قوم کی طرف سے ایک میسج جو ہے وہ پوری دنیا کو بھی جائے اور اہل فلسطین کو بھی جائے کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اسی طرح ہم نے اسلام آباد کا پروگرام کیا، اور اگلا جو ہم بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں وہ 19 نومبر کو شہر لاہور میں غزہ ملین مارچ کے نام سے ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں. اور آج کی جو میٹنگ تھی، سراج الحق صاحب نے جو ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ سینئر لوگوں کو بلایا تھا، جہاں آپ بھی شریک ہوئے، آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو یہ میسیج دے سکیں کہ پوری قوم جو ہے، پاکستانی عوام جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کر رہی ہے. اور یہ الحمدللہ اس میں بہت حد تک کامیابی بھی ہوئی. لیکن یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں اور صدر صاحب ہیں، ہم ان کو بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور یہاں آ کے خطاب کریں اور ترکی کے صدر کی طرح جو ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے موجود ہوں، اور ایک بڑا میسج جو ہے آفیشلی پاکستان کی طرف سے جائے.